آج سوات کا یہ جرگہ دو اہم نکات پہ ہم نے بلایا ہے اور اس کا فیصلہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ وہ دو اہم نکات، پہلا یہ کہ عمران خان جو اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے، جو ناحق جیل میں ہے، بشرا بی بی جو ان کی اہلیہ صرف اور صرف ان کے ساتھ وفا کی وجہ سے وہ جیل میں ہے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے کارکنان اور قیادت یاسمین راشد صاحبہ جیسی خواتین وہ ناحق جیلوں میں ہیں، ان کی رہائی کے لیے ہم نے تحریک کا آغاز کیا، اس نقطے پہ سب کو بلایا اور انشاءاللہ میں اپنے پورے پاکستانی قوم کو آج اس جرگے کی طرف سے، اپنے قوم کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اسلام آباد کی طرف قافلے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ آپ کو اس علاقے سے نظر آئے گا۔ اور انشاءاللہ میری یہ قوم جنہوں نے اس الیکشن میں بھی 100% رزلٹ دیا، جنہوں نے بلدیات میں بھی پورا رزلٹ آپ کو دیا، جنہوں نے پچھلے الیکشن میں بھی 100% رزلٹ آپ کو دیا، انشاءاللہ نہ صرف سوات بلکہ پورا ملاکنڈ ریجن جو ہے، آج تو یہاں پہ صرف سوات میرے علاقے کے لوگ ہیں، لیکن ملاکنڈ ریجن سے بھی انشاءاللہ میں خود بات کروں گا اور پورے پاکستان سے بات کروں گا، لیکن ملاکنڈ ریجن چونکہ میرا ریجن ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا اور آپ اپنی کوشش جاری رکھیے۔ دوسری ایک چیز، اس لیے میں مختصر بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پشتو میں زیادہ بات کرنی ہے، لیکن آپ نے چند دنوں پہلے دیکھا تھا کہ کاٹلنگ مردان میں ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا اور اس ڈرون اٹیک میں نہایت معصوم بے گناہ پاکستانی شہری شہید ہوئے تھے۔ یہ اتنے بے شرم ہے کہ میڈیا پہ ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ دہشت گرد مارے گئے۔ اب جس حلقے سے آج میں مخاطب ہوں اور جہاں پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس کے ساتھ والی یونین کونسل سے ہمارے گجر برادری ہے، ان کا وہاں سے تعلق ہے اور آج اس جلسے میں بھی ان کی برادری، ان کی قوم، ان کے خاندان، اہل خانہ شرکت کر چکے ہیں۔ تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جس طرح یہ اٹیک ہوا، مجھے یاد ہے 6 ستمبر 2008 میرے گھر پہ اور میرے گاؤں پہ اور میرے علاقے پہ بھی اس طرح بمباری ہوئی تھی اور ہمارے جنازے اٹھے تھے، لیکن جب شام کو ہم نے ٹی وی دیکھا تو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے اور اتنے دہشت گرد مارے گئے۔ ایک بھی دہشت گرد اس دن نہیں مارا گیا تھا، سارے عام معصوم۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر سوشل میڈیا کے دور میں یہ اتنا جھوٹ بول سکتے ہیں، نیشنل میڈیا پہ اتنا جھوٹ چلا سکتے ہیں، تو انہوں نے آج تک جو مطالعہ پاکستان آپ کو پڑھایا اور انہوں نے جو تاریخ آپ کو پڑھائی، انہوں نے کتنا جھوٹ بولا ہوگا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کہانی جو تم کو دکھائی گئی ہے، جو لوری میں تم کو سنائی گئی ہے، خدا کی قسم وہ کہانی نہیں ہے۔ تمہیں بے تحاشا تماشا دکھا کر کہانی کو تم سے چھپایا گیا ہے۔ کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے، کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے۔ آج میں پورے پاکستان کے سامنے ان لوگوں کو میں نے ڈاکٹر امجد علی جنہوں نے سٹینڈ لیا، جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا، اپنی قوم کے اور اپنے لوگوں کا ساتھ دیا، ان کو ریاستی جو پریشر ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑا اور آگے بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، اور میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان سب کے گفتگو جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ ان کی فریاد سنیں۔ اور آج اس جرگے میں جو دو فیصلے ہم کر رہے ہیں، ایک یہ کہ عمران خان کی جب بھی کال آئے گی، انشاءاللہ پوری جو ہماری قوم ہے اور اس جرگے میں جتنے لوگ شریک ہیں اور ان کے جتنے دوست ہیں، کارکنان ہیں، وہ سب انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 کہ یہ جو ہمارے معصوم لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، تو ایک تو میں اپنی صوبائی حکومت سے کہتا ہوں کہ ان کی ہر ممکن امداد کرے، اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹوز کو کہتا ہوں کہ ان کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑنا، ان کا ہر لمحے ساتھ دینا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم اس جرگے کی طرف سے FIR ان کے اوپر درج کرنے کی سفارش کریں گے اور ہم درخواست دیں گے اور ان کے اوپر FIR بھی کریں گے۔ ان کا خون ایسے راحق نہیں جانے دیں گے، یہ کوئی اس طرح بے آسرا لوگ نہیں تھے، یہ ایسے نہیں تھے کہ ان کا کوئی تھا نہیں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے باقی علاقوں میں کیا کچھ کیا ہوگا۔ جب پختو کی تاسو سره سو خبرې کوم زما پښتنو، تاسو ته پته را چې نن چې په پاکستان کې خاص کر په خیبر پختونخوا کې کم بیا د بم بارود او د دماکو
حالات روان دي د دې نه مخکې ما تاسو خبر کړی وای الحمدلله چې زما قوم په ټایم باندې ودرېدو نه صرف سوات بلکې پوره ملکنډ ډیویژن پلان اول سو په سوات او په ملکنډ ډیویژن کې اول دهشتګردي شروع کولو ډالري جنگ شروع کولو او الحمدلله په ما باندې ډېر پرشر و ډېرو خبرونو تاسو خبر نه ما ته وی چې اسمبلی روکن منه جوړېږي د مړ کولو زما په سر باندې پیسې ورکولو مطلب سس چې کوم دیو کولې شو هغه وکړل خو زه خدای پاک شکر ادا کوم زما قوم تاسو گواهی چې ما ځان به کور کو خو تاسو مې به کور نه کړی زه تاسو ته نن یو ریکوست کوم کوم لپاره چې ما ډاکټر صاحب ته ویلو بجلی حکیم صاحب ته ویلو نور مرګر ته ویلو چې دا قوم را کوون کا زورته خبره کومه خبره دادا چې ما څه کولې شو ما کړی زه نن تاسو आवाज جوړېږم زه بیا هم جوړېږم خو د سوات او د ملکنډ ډیویژن خلکو ملکنډ والا ته ټول ته وایي چې خپل امن به یقیني جوړوي په نور خیبر پښتونخوا چې کله هم د امن لپاره आवाज کیږي د جنوبي اضلاع والا د سابقه فاټا والا د پیښور والا د ټول زما ډیره مرګرتیا کړو کله چې ما تاسو ته لپاره आवाज چتو دوی په आवाज نه پرې زموږ خلک دي دوی لپاره आवाज چتوي او خپل طرف ته تاسو امن یقیني جوړوي د دې سره دویمه خبره ده چې په خپل هر کلی کې چې کوم تاسو د ویلج کونسل کمیټیان دي دا ویلج کونسل چې کوم ناظمان دي کونسلران دي دوی خپل قومون سره میلاو شي که کم ځای کوم تاسو تخکاریدل چې بیا دو حالات خرابول تر ترازی داریک په جماعتونو کې اعلان نه کوي په شریک باندې پسې راوځي زه بدل आवाज ته توم زه بدل مهم شروع کوم خو په خپل امن به سمجوته نه کوي ځکه کنن زه در په در یم ما خپل خلکو باندې سمجوته نه کړی ما تاسو کور نوران نشي تاسو به کور نه شي زموږ خويندې مې د سرتوري نشي نو دا سره زما امانت ته زه ته ریکوست کوم زه ته التجا کوم چې په دې به کمپرومایز نه کوي دویمه خبره زموږ مشر چې کوم دی هغه په جیل کې عمران خان نن تاسو ګوره په سواد کې د ځان ته پوسو کې تاسو ته پوس کوم چې کوم تاریخي ریکارډي کارونه شوي دي دا مخکې چا کړي دي کوم چې ما تاسو ته راوړو خو ما څنګه راوړو خو عمران خان حکومت اوس کوم ځل راوړلو زموږ د نمائندګانو څونه کارونه راوړي دي نن کوم موټر وې دي کوم یونیورسيټیان دي کالجونه دي که سړکونه دي که هیلث کارډونه دي که نور ریلیف شیزونه دي که جماعتونو کې سولرایز کول دي که ټوریزم دی دا ټول هر څه چې موږ کړی دا عمران خان زموږ په امن باندې زموږ په ترقۍ باندې سمجوته نه وکړي اځمو لپاره کړی دا نو موږ ټول بر عمران خان لپاره چې کوم تحریک چلو په دې کې همیشه تاسو مرګرتیا کړی تاسو په نور مرګرتیا کوئ او دریم شی چې کوم دو کنټرولمنت منصوبه را پاکي باندې ما ټول قوم سره اپیلوم کړی او تاسو احتجاج هم کړی خو یاد ساتئ که فرض کړو کنټرولمنت پلان جوړو دغه ته دغه څه ودرې کو څنګه چې خپل امن ته ولاړو مونږ رچا دا دغه نه منو چې کله زموږ په وسایلو باندې قبضه کیږي کله زموږ په ځمکو باندې قبضه کیږي کله زموږ په سیاحت باندې قبضه کیږي مونږ به جوړاو دوه راځي او رامي به او ځان په کې جوړي د دې شتون اجازه نشته ما پښتنو خپل امن د پاره خپل ترقۍ د پاره د خپل خوشحالي لپاره زبر سره همیشه ولاړ یم تاسو به مو درېږئ په دې به سمجوته نه کوئ زه په هر ځای کې یم تاسو आवाज یم زه به تاسو आवाज جوړېږم ما چې د سره کوم مقابله غستې ده هغه صرف یو ده چې نور خلک چې کوم دي هغه په خپل خلکو باندې سمجوته کوي دا دنیاوي عہدو او تمغو لپاره هغه په خپل قوم باندې سمجوته لپاره هم راغله زه راغله په سیاست دی او چې دوما چې زما ککور ورتاوي دوه خدای نور چا کور نه منل ورتاويږي زما مور لګېدلی خو بل چا مور باندې لګي ما تاسو ته مخکې خبره کړو او ما ثابت کړه زه سره ولاړ یم تاسو پر ځان لپاره ودرېږئ په امن به سمجوته نه کوئ الله یو همیشه خوشاله ساته په اتفاق ساته وي سیال پښتون یم فطرت مې د عقاب ده مین په سوات یم مقصد مې انقلاب ده والسلام